بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حافظ محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی قرآن کلاس یوٹیوب چینل۔ دوستوں، اس ویڈیو میں آپ کو نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ ہم نے نماز کو پڑھنا کیسے ہے، ہم نے قیام کیسے کرنا ہے اور قیام میں کیا کیا پڑھنا ہے، ہم نے رکوع کیسے کرنا ہے اور رکوع کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے، ہم نے سجدہ کیسے کرنا ہے اور سجدے کے اندر ہم نے پڑھنا کیا ہے، اسی طرح ہم نے تشہد کیسے پڑھنا ہے اور تشہد ہم نے پڑھنی کیسے ہے۔ مکمل نماز کا طریقہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والا سبق آپ تک سب سے پہلے اور آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، پہلے تو ہم نماز کی نیت کریں گے، چاہے وہ فجر کی ہے، چاہے ظہر کی ہے، چاہے عصر ہے، چاہے مغرب، چاہے عشاء۔ اب ہم نے نیت کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم فجر کی نماز کی یوں نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض فجر کی ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ یہاں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض فجر کی ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ لیکن اگر آپ اپنی پڑھ رہے ہیں پھر آپ نے فرق اتنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے، بس آپ نے یہ نہیں کہنا کہ پیچھے اس امام کے۔ اسی طرح ہر نماز کی آپ نے ایسے ہی نیت کرنی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کہنا ہے نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض فجر کی۔ اگر آپ ظہر کی پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کہنا ہے نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض ظہر کی۔ اگر آپ عصر کی پڑھ رہے ہیں تو نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض عصر کی۔ اگر آپ مغرب کی پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کہنا ہے نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز فرض مغرب کی۔ اگر آپ عشاء کی پڑھ رہے ہیں تو اسی طرح آپ نے کہنا ہے نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض عشاء کی۔ تو چلیے سیٹ اپ بائی سیٹ اپ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ پہلے نمبر پر ہم نے اللہ اکبر کہہ کر ہم نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد دوستوں ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہم کوئی بھی سورت ملائیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔
اس کے بعد دوستو ہم سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ کوئی سورت ملانے کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ جب ہم رکوع میں جائیں گے ہمارا سر اور ہماری پیٹھ بالکل برابر ہونا چاہیے، اور رکوع کے اندر ہماری نگاہیں اپنے پاؤں پر ہوں گی، اپنی نگاہوں کو اپنے پاؤں پر رکھنا ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جا کر ہم 3 مرتبہ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ رکوع کے بعد ہم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے، اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ تو امام کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، تو آپ نے پیچھے کہنا ہے ربنا لک الحمد۔ لیکن اگر آپ اپنی پڑھ رہے ہیں پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ ہم رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اور سجدے میں جانے سے پہلے ہم یہ دعا پڑھیں گے۔ یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ثواب کا باعث ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں ہم اس طرح سجدہ کریں گے کہ ہمارے دونوں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ شریف کی طرف مڑی ہوئی ہوں، اور سجدے میں جانے کے بعد ہم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ ہم یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر جلسہ، سجدے کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں سجدہ کر کر تو اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ آپ اس کے اندر کوئی دعا ہے اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، اللہم آفنی وارزقنی وجنبنی، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے جلسے کے بعد ہم پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں گے، دوسرا سجدہ۔ تو جیسے پہلے بتایا سجدے کے اندر ہمارے دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ شریف کی طرف مڑی ہوئی ہوں، تو ہم دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح 3 مرتبہ تسبیح کریں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح پڑھ کر ہم 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ تو ہم نے تشہد میں کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم التحیات شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ جب ہم التحیات میں بیٹھیں گے ہمارے دائیں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کو پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے، دائیں پاؤں کو، اور اس کی انگلیاں ہماری قبلہ شریف کی طرف مڑی ہوئی ہوں، اور بائیں پاؤں جو ہے اس کو ہم نے لٹا کر بائیں پاؤں پر بیٹھ جانا ہے، دائیں پاؤں کو ہم نے کھڑا رکھنا ہے، اور دائیں پاؤں کی انگلیوں کو ہم نے قبلہ شریف کی طرف موڑ کر رکھنا ہے۔ تو ہم تشہد میں کیا پڑھیں گے؟ ہم تشہد میں التحیات پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، پھر اگر آپ کو نماز والی وہ جو دعا ہے ربی جعلنی وہ آتی ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو وہ نہیں آتی کوئی اور دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کون کون سی دعائیں میں آپ کو بتا دوں گا، تو چلیے التحیات شروع کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ،
تشہد میں ہم یہ اتحیات پڑھ کر اس کے بعد ہم درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ہماری درود شریف بھی مکمل ہو گئی۔ اب ہم پڑھیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اگر کسی کو یہ دعا نہیں آتی وہ یہ بھی پڑھ سکتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں آتی تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ کوئی بھی دعا جو آپ کو آتی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو یاد کروں گا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو دوستو ہماری نماز مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، دونوں طرف سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرتے وقت ہماری جو نگاہیں ہیں، ہماری نظریں، وہ جب دائیں طرف سلام پھیریں گے تو ہماری نظریں دائیں کندھے پر ہوں، جب ہم بائیں طرف سلام پھیریں گے تو ہماری نظریں بائیں کندھے پر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دوستو ہماری نماز مکمل ہو چکی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں رپلائی کریں، کمنٹ میں پوچھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والا نیو سبق آپ تک سب سے پہلے اور آسانی سے پہنچ سکے۔ کل کے ہم سبق میں انشاءاللہ مکمل نماز جنازہ کا طریقہ بتائیں گے اور اس کی تکبیریں بتائیں گے اور طریقہ بتائیں گے کہ ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ سبق میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔